بڑی اور بریکنگ نیوز یہی ہے کہ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا اہم ملزم شمریز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ٹھنڈیانی کے قریب جنگل میں پولیس اور 3 یا 4 ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ شمریز اپنے ساتھیوں سمیت ڈنہ کے مقام پر موجود ہے، ٹھنڈیانی روڈ پر۔ تو پولیس نے ریڈ کیا، پولیس پہنچی تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پولیس کی فائرنگ سے شمریز موقع پر ہی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ باقی جو ملزمان ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شمریز کی ڈیڈ باڈی پہنچا دی گئی ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس، اس کے مردہ خانے میں اس وقت ان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر موقع پر موجود جو صحافی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی تک ان کو رسائی ملے۔ یہ تو اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید بھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے اور وہ اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے کچھ خدشات بھی ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں، اور اس واقعے کی مکمل تفصیل بھی ڈی پی او ایبٹ آباد بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ شمریز کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تو بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ کیا شمریز کی موت سے شمریز مرکزی ملزم نہیں ہے اس کیس کا۔ لوگ یہی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ شمریز تو ایک کرائے کا قاتل تھا اور وہ قاتل جو ہے کرائے کا وہ انجام تک پہنچا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شمریز کو موت کے گھاٹ اتار کر شمریز کو ختم کرنے کے بعد کہیں اس کیس میں جو مرکزی ملزمان ہیں جنہوں نے یہ قتل کروایا، جو ڈاکٹر وردہ کو اسپتال سے لے کر گئے، جنہوں نے 67 تولے سونا لیا، جنہوں نے اس پر تشدد کیا، جو گزشتہ 1 مہینے سے جو اس کیس میں جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، کہیں وہ لوگ جو ہیں وہ باہر نہ آ جائیں، اور اس حوالے سے بڑے کنسرنز ہیں۔ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس پر اس وقت ڈاکٹر وردہ قتل کیس اور شمریز کی موت جو ہے وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور لوگ یہ سوال بار بار کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ کہیں اس کی آڑ میں جو مرکزی ملزمان ہیں وہ رہا نہ ہو جائے، یا کیس کی تفتیش جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائے، اور شاید یہ جو شمریز کی موت ہے یہ لوگوں کے سوالات ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور جو ظاہری بات ہے جو ذمہ داران ہیں ان تک بھی پہنچے گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی شمریز جو ہے اس پولیس مقابلے میں مارا گیا، کہیں اس وجہ سے جو پولیس ہے یا جے آئی ٹی ہے وہ شاید سست روی کا شکار نہ ہو جائے، اور لوگ کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مرکزی ملزم، جس طرح خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ مرکزی ملزم کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ شمریز تو مرکزی ملزم نہیں ہے، شمریز تو ایک کرائے کا قاتل تھا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اصل ملزمان تو وہ ہیں، مرکزی ملزمان تو وہ ہیں جنہوں نے 67 تولے سونا لیا، جنہوں نے وردہ کو قتل کرایا، جنہوں نے کرائے کے قاتل ہائر کیے، جنہوں نے وردہ کو وہ ڈاکٹر وردہ کو اس مکان میں لے کر گئے، جو 1 مہینے سے سارے معاملات ہو رہے تھے، بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں اس کیس کے حوالے سے، تو لوگوں کے بڑے خدشات ہیں۔ ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید، ڈی آئی جی ہزارہ جو ناصر محمود ستی اور خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں، اور اس سمیت جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اٹھنے والے وسوسے، خدشات اور سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیں اور ان کے مطابق تفتیش کو آگے بڑھائیں۔ اس میں تو بہت سے لوگ ایبٹ آباد پولیس کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے شمریز کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا، مقابلہ ہوا، مقابلے میں شمریز مارا گیا، ایک اچھی کاوش ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ، جس طرح ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں ویل ڈن ایبٹ آباد پولیس، اور ایبٹ آباد پولیس کو لوگوں کی طرف سے بھرپور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو وسوسے ہیں، جو خدشات ہیں، ان خدشات کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں سچ میں ہم لوگ سارے یہ سمجھ کر کہ اس قتل کا مرکزی ملزم شمریز تھا جو اپنے انجام کو پہنچا، ہم سب کہیں خاموش نہ ہو جائیں، اور جو اصل ملزمان ہیں وہ آنے والے کچھ عرصے میں باہر آ جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ایبٹ آباد پولیس کو اس حوالے سے اپنا نہ صرف کردار ادا کرنا ہوگا بلکہ ساری صورتحال پر نظر رکھنا ہوگی۔ جس طرح شمریز کو انہوں نے ٹریس کیا، جس طرح مقابلہ ہوا، اس پر لوگ آپ کو ایبٹ آباد پولیس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ڈی پی او سے لے کر ایک پولیس اہلکار تک، سب پولیس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن اصل خراج تحسین کا موقع تب آئے گا، اور اصل میں جب
یہ ملزمان جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے جنہوں نے ڈاکٹر وردہ کا سونا ہڑپ کیا اور پھر 67 تولے سونے کے بدلے اس کی جان لے لی. اصل خراج تحسین اس وقت پولیس کو پیش کیا جائے گا. بہرحال پولیس کی ایک اچھی کاوش تھی, اچھی کارروائی اپنی جگہ, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے وسوسے, خدشات اور سوالات کا جواب بھی ایبٹ آباد پولیس کو دینا چاہیے تاکہ لوگ مطمئن ہوں. جب لوگ مطمئن ہوں گے تو انشاءاللہ اس کیس کی تفتیش بھی آگے اچھے طریقے سے بڑھے گی. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.